جس چیز کو الولا والبراء کہا جاتا ہے وہ وطنیت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ وہ چاہے کسی ایسی جگہ کا بھی مسلمان ہے کہ جو کافر ملک ہے یا ہماری اس سے کوئی دشمنی بھی ہے تو بھی ہم اس سے محبت اور اس کے ساتھ ایک لگاؤ رکھیں گے۔ اسکولس کے باہر لکھا ہوتا ہے حب الوطن من الایمان، تو یہاں تک تو خیر یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث کسی بھی اوتھینٹک کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اس کو حدیث ہی نہ کہا جائے اس کو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان سے کوئی نسبت ظاہر کرنا یا اپنے آپ کو پاکستانی کہنا یہ امت کے تصور کے منافی ہے، یعنی آپ کو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، بلکہ یہ امت کے تصور کے منافی اور یہ مخالفت ہے اس کی۔ ایک سوچ پیش کی جاتی ہے کہ وطنیت یا وطن پرستی ایک بت بن چکا ہے آج کے ایک دور میں، اور یہ بالکل ایک کوئی قطعاً حرام اور ناجائز چیز ہے۔ ایک طرف یہ سوچ ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ حب الوطن من الایمان بھی پیش کیا جاتا ہے کہ وطن سے محبت اور وطنیت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دو نظریات ہیں کہ اس حوالے سے جو پہلا ایک جز ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انداز کی محبت کہ وہ ایک شریعت پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر بھی غالب آ جائے۔ تو اس حوالے سے شیخ کچھ رہنمائی اگر آپ ہمارے احباب کی کرنا چاہیں۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحیم۔ بالکل شیخ، جیسے کہ آپ نے تمہید نے بھی ذکر کیا کہ دو تفرید جو ہے وہ اس میں افراط و تفرید والا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف لوگ جو ہے وہ اس کو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہو گیا، اور دوسری طرف کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ ہلکا موضوع بنا دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مجھے محبت ہے تو شاید لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے یا یہ تو بڑی کمزور ایمان کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ کے اندر ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے ہمارے یہاں اور کافی مشہور بھی ہو گئی ہے، کہیں کہیں اسکولس کے باہر لکھا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، تو یہاں تک تو خیر یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث کسی بھی اوتھینٹک کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اس کو حدیث ہی نہ کہا جائے اس کو، بلکہ امام صغانی محدث ہیں، انہوں نے اس کو موضوع یعنی فیبریکیٹڈ اور من گھڑت روایت بھی جو ہے وہ قرار دیا۔ لیکن اس میں ایک بہتر بات یہ ہے کہ وطن کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوشش کی جائے اور اس کو جو ہے وہ بیدار کرنے کی بات کی جائے، یہ ایک انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، اور یہ کہیں بھی انسان پلا بڑا ہو کسی بھی معاشرے کے اندر اس جگہ سے اس کو ایک مانوسیت ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی والدین کی محبت جو ہے وہ ایک فطری محبت ہے، اس لیے اسلام نے جو ہے وہ ان کی اطاعت کا معاملہ الگ رکھا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہیں اور تمہیں نافرمانی کی اللہ کی بات کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو، اور ان کے ساتھ احسان اور محبت وہ جو ایک فطری طور پہ ہوتی ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہی معاملہ شیخ وطن کے ساتھ ہے کہ یہاں کے سے انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، ادھر اس کا ایک بچپن گزرا ہوتا ہے، علاقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ تو ایک عمومی بات ہے۔ اچھا، جس وطن کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی ایک کلچر پایا جائے، ان کی ثقافت پائی جائے، اس پر عمل کرنا ایک طرح سے آسان ہو، تو یہاں پر اس کو ایک باقی ممالک کے مقابلے میں ایک زیادہ اہمیت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایک ارض اسلام ہے، ایک مسلمانوں کا ایک خطہ ہے، اور لوگ اس سے ایک امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک فطری بات ہے اس سے بڑھ کر ایک اور وجہ بن گئی محبت کی کہ یہاں پر الحمدللہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک تعلق ہے اور ان کی ایک یہاں پر اس ملک کی ایک اس سے ایک پہچان ہے، تو یہ ایک زائد وجہ بن جاتی ہے جس سے اس ملک سے محبت کرنی چاہیے، اس کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اور وہی بات شیخ، یہاں تک کہ اس میں کوئی غیر شرعی بات شامل نہ ہو جائے، اس ملک کا بیجا دفاع نہ کر رہے ہوں، کوئی غیر شرعی کام یہاں پہ ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے نہ بڑھ رہے ہوں کہ جی ملک کی محبت میں سب چیزیں ہمارے الاؤ ہوں۔ اصل معیار وہ ہو دین اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکامات، جب تک اس پہ اس کی مطابقت زندگی گزر رہی ہے ہماری، وہ الحمدللہ خیر ہے اس کے اندر۔ جہاں جہاں اس سے ہم روگردانی کرتے چلے جائیں گے اتنا میں یوں کہوں گا کہ ہمارے اس وطن سے محبت کا تقاضا ہے کہ مجھے یہ چیز ناپسندیدہ ہو، وہ اسپیسیفک وہ چیز جو ہے وہ غیر شرعی چیز کو، یعنی خلاصہ یہ ہے شیخ مختصر کہ وطن سے محبت جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے پلتا پڑتا ہے وہ ایک انسان کی فطرتی ایک چیز ہے، اور جس چیز کی طرف انسان کا انتماء ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، اس نسبت سے بھی انسان کو ایک محبت اور لگاؤ ہوتا ہے، اور شریعت نے ان بنیادوں پر تعصب سے روکا ہے۔ جس چیز کو الولا والبراء کہا جاتا ہے وہ وطنیت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ وہ چاہے کسی ایسی جگہ کا بھی مسلمان ہے کہ جو کافر ملک ہے یا ہماری اس سے کوئی دشمنی بھی ہے تو بھی ہم اس سے محبت اور اس کے ساتھ ایک لگاؤ رکھیں گے۔ ایک پوائنٹ میں خالی ویسے ایک فائدے کے طور پہ ذکر کرنا چاہوں تو اہل تفسیر نے جو سورہ نساء میں منافقین کا جب ذکر آیا وہاں پہ ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر ہم نے ان پر یہ چیز مقرر کر دی ہوتی کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے شہروں کو چھوڑ کے یہاں سے باہر نکلو، ما فعلوا الا قلیلا منهم، بہت ہی تھوڑے یہ کام کرتے،
تو یہاں سے علماء نے استدلال لیا ہے کہ یہ دو چیزیں، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا یہ بہت مشکل کام تھا، اور اسی طرح اپنی وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا یہ بھی بہت مشکل کام تھا، جو کہ بہت لوگ نہیں کرتے. تو یہ ویسے ایک نقطہ ہے کہ مطلب ایک انسان اپنی جس جگہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس سے ایک مضبوط اس کی جڑی ہوتی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، اپنی علاقہ سے محبت ہونا، اپنے آپ جو ایک آبائی علاقہ ہوتا ہے اس سے انسان کو ظاہر بات ہے محبت ہے، نسبت ہے، اور یہ محبت ایسی نہیں ہے کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہو. تو ایک فطری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا پہلو جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں کہ اس کو یہ کہنا کہ وطن سے محبت، ایک تو بات ہو گئی نا کہ حب الوطن من الایمان، لیکن اس کو بت پرستی قرار دے دینا ایک دور جدید کا صنم. علامہ اقبال کا شعر مشہور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک صنم ہے. اور ہاں یہ بھی شک بہرحال ایک بات تو ہے کہ اصل میں اس کو دو اگر تناظر میں دیکھا جائے، ایک تو یہ کہ وطن پرستی اس قدر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اتنا غلو ہو کہ وہ ایمان کے اوپر غالب آ جائے اور امت کے تصور کے اوپر غالب آ جائے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے. جی لیکن وطن جو ہے وہ اس سے محبت اور ایک طرف امت کا تصور ہے اور ایک طرف وطن کا تصور ہے. تو بعض لوگ اپنے ملک پر ہی بات کریں نا، پاکستان کو لے لیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان سے کوئی نسبت ظاہر کرنا یا اپنے آپ کو پاکستانی کہنا یہ امت کے تصور کے منافی ہے. یعنی آپ کو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، آپ کو پاکستانی ہونا یہ کوئی ایسا وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ امت کے تصور کے منافی اور یہ مخالفت ہے اس کی. تو یعنی دو انتہائی ہیں، ایک انتہا یہ کہ جی امت کا کوئی تصور نہیں ہے اور سب سے پہلے پاکستان، اور ایک طرف تصور یہ ہے کہ جی امت ہی ہے اور اپنے آباء و اجداد کی طرف یا اپنے علاقے کی طرف نسبت کرنا بالکل ہی غلط ہے. تو ہمیں درمیان میں اعتدال کا راستہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ ملک ایک نظریاتی ملک ہے اور اسلام کی اساس پر اس کو ایک الگ خطہ ایک لیا گیا ہے، تو اس کی بنیاد میں اسلام ہے. یعنی اس کو اس سے جو محبت اور اس کی طرف انتباہ یا نسبت یا اس سے تعلق جو جوڑا جاتا ہے وہ اسلام کی خاطر جوڑا جاتا ہے. وہ کوئی صرف وطن یا مٹی یا کوئی جگہ علاقائی تعلق محبت ہماری نہیں ہے. یہ بلکہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تو ہم نے بھی بات کریں انشاءاللہ کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا وطن بھی ہو کہ جہاں یہ بنیاد نہ ہو، تو کیا اس وطن کی طرف نسبت کرنا بھی، جیسے مثلاً کوئی اگر جو ہے وہ ملائیشیا میں ہے یا کوئی ترکی میں ہے یا کسی اور علاقے میں ہے، تو کیا وہ مسلمان اپنے آپ کو اس علاقے کی طرف نسبت کر کے یا اس وطن کی ایک جو فطری محبت ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع روایت ہے، لیکن بہرحال آبائی علاقے کی طرف نسبت یا اس کی طرف محبت کا اظہار کرنا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ آپ نے جو مکہ کی طرف اپنی محبت کا اظہار فرمایا. اور یہ معذرت یہ صحابہ کرام میں حضرت سلمان الفارسی، وہ فارس سے ان کی نسبت حدیث میں ملتی ہے، اور صہیب الرومی اور دیگر صحابہ کرام کی. اور شیخ بلکہ ہم جو تراجم کی جو پڑھتے ہیں سیرت کی کتابیں اس کے اندر باقاعدہ ملتے ہیں یہ کہ من اہل مدینہ اور خزرجی اور کیا کہتے ہیں اوس خزرج، یہ سب. تو یہ دیکھا جائے تو کسی ایک سب تو نہیں کہا گیا المسلم، تو وہ کوئی نہ کوئی قبائلی نسبت تعارف کی پہچان ہے نسبت میں، اور اس میں ایک اپنی ایک نسبت کرنے میں، اس کی ایک آبائی علاقے سے محبت ہونے میں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تو قبائل اور شعوب کی طرف اپنی نسبت کرنا. تو ابو ہریرہ اس میں ایک اہم بات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے، وطنیت میں تو ہم نے بات کر لی کہ جی وطنیت جو ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے کوئی بہت اس کی مذمت کی جائے، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کو جو آپ اسلام کے اوپر ترجیح دیں. درمیان کا ایک اعتدال والا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور وطنیت کا جو اعتدال والا راستہ وہ امت کے تصور کے خلاف نہیں ہے. میں پاکستانی ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں سے مجھے محبت ہونی چاہیے، چاہے وہ انڈیا کا مسلمان کیوں نہ ہو، بالکل ایسا، اور چاہے وہ جو ہے وہ چائنا کے مسلمان کیوں نہ ہو یا وہ امریکہ کے مسلمان کیوں نہ ہو، فلسطین کا مسلمان. ظاہری بات ہے ہم سب ایک امت کے اس میں ہیں. یہ اگر کوئی حقائق سے واقفیت رکھنے والا ہو نا، یعنی ایک تو ہے جذباتی باتیں کر کے لوگوں کے جذبات کو کیش کرنا، جی بالکل. ایک ہے حقیقت میں دنیا جانتی ہے ہمارے حکمران کیسے بھی کیوں نہ ہو، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں دو تقسیمیں، ایک اسلام اور ایک کافر. بالکل. اور مسلمان ممالک کے حکمران بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ ہم کیسے بھی کتنے ہی بن جائیں، وہ اس چیز کو قرآن کی رعایت ہے نا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس حقیقت کو جانتے ہیں. کتنا بھی ان کے اندر کرپشن ہو، کتنی بھی وہ جھول ہو، کتنا بھی ہو، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑیں گے. اس لیے وہ تھوڑا سا آپس میں بھی مل جل کے اتحاد کی ایک فضا، لیکن ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا کون بکا ہوا ہے کون نہیں بکا ہوا. لیکن پھر بھی یہ ایک اندازہ ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں یونٹی اسلام کی بنیاد پر ہے. فلسطین کے مسئلے میں نظر آ رہی
فلسطین کا مسئلہ ہے یا فلسطین کے علاوہ بھی اگر آپ تھوڑی سی اگر گہری نظر رکھیں تو پاکستان کو جو سپورٹ دی جاتی ہے باوجود اس کے کہ اس ملک نے کتنا اپنے آپ کو تباہ کیا ہے اس کے افراد نے, تو اس کے باوجود بھی اسلامی ممالک ہی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کیوں کھڑا ہونا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. مطلب ایک اسلامک بلاک کی جو ہے وہ ایک کچھ نہ کچھ حیثیت ہے اور اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کہ اسلام کی بنیاد پر ہے, امت کا ایک تصور موجود ہے.